الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. واقعہ افک آپ کو سنا چکا ہوں اور آپ اس حوالے سے تفصیل بھی سن چکے، اور آپ کو یہ بات بھی بتا دی کہ بغیر تحقیق کے دیکھی یا نہ سنی ہوئی، نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، مگر بات آگے کرنا اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ تمام باتیں آپ سن چکے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. کسی ایمان والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں منفی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو علم ہے، جانتے ہیں، تحقیق ہے، تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے حوالے سے کس طرح بات کرنی ہے اس کا بیان بھی موجود ہے. لیکن علم نہیں ہے،
جانتے بھی نہیں ہیں، اور کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بات کریں جو الزام ہو، اس کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا۔ ہم ہرگز معاشرے کو خراب نہیں کر سکتے، ہاں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے کردار میں بہتری ہو اور ہم خام خواہ کسی پر الزام نہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بے عیب ہیں۔ ان کی تمام ازواج مطہرات، جب ان کو مطہرات کہا جاتا ہے تو کیا مطلب وہ پاک صاف ہیں، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی جا سکتی نہیں۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہ جن کی پاکیزگی اور پارسائی کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے، اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پتہ چلا قرآن کی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی غیب نہیں بلکہ شہادت ہے، ایسی شہادت، ایسی گواہی کہ اس میں شک کرنے والوں کو عتاب ہوا۔ جن لوگوں نے شک کیا تھا، بھلے بھولے بھالے تھے، کہنے سننے میں آ گئے، ان کو بھی عتاب ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائے گئے الزام کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لیے بہتان نہ کہنے والوں نے جو خاموشی اختیار کی اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب ایمان والے ہو تو اس میں شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے ان باتوں کے جواب دے دیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو خبر نہیں تھی، نبی خود بھی پریشان تھے، نبی نے حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا تھا، ان کو خود بھی یقین نہیں تھا، تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر حکم فرما دیتے، ہو سکتا ہے کوئی اوپر سے تو نہ کہتا، اندر دل میں یہی سمجھتا رہتا کہ اپنی بیوی تھی اس لیے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی کا نبی کے علم پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے روشن، صاف، کھلی ہوئی آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ میں نے پہلے کہا منافق کہہ دیتے کہ جی اپنی بیوی کی طرفداری کی ہے۔ حضرت ابو بکر والد ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، وہ بھی خاموش رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں کیوں شبہ کرتے ہو، میں پاک دامن ہوں، حالانکہ ان کو یقین تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ تو یہ
وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ اگر ان کو یقین ہوتا، پاک دامنی کا شبہ نہ ہوتا تو وہ خود کہتے ان کو بھی علم نہیں تھا، تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں خود ان کو علم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ در پردہ حملہ تھا نبوت پر۔ بظاہر نام لے رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کا، لیکن حملہ تھا نبی کی نبوت پر، اس لیے اللہ تعالی نے خود گواہی دی۔ میں اس حوالے سے اتنی بات کہوں گا، کوئی آج کسی بڑی شخصیت کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے؟ تو وہ اگر جانتا ہے، اس کے پاس ثبوت ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، ورنہ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی دشمنی ہے، حسد ہے، جلتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ جان لیں حیا، شرم، یہ جو چیز ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالم ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، کہ وہ حدیث میں مسلمانوں کے امام، اتنے بڑے عالم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بہت بڑے دعوے کر کے اپنے رب تعالی پر جرأت کرتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے، اور یہ اپنے آپ کو نبیوں، ولیوں کے مقام پر سمجھتے ہیں کہ جیسے شاید ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ نہ یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں حیا ہے۔ جان لیں کہ جو اپنے غلط کاموں، غلط باتوں پر جرأت کر کے اللہ کے پیاروں کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ تعالی کی عطا کا منکر ہے، وہ اللہ تعالی کے احکامات، تعلیمات پر انگلی اٹھاتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی کوئی درجہ پا سکتے نہیں۔ ہمیں صاف کہہ دیا گیا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی۔ جب اللہ نے فرما دیا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یعظکم، واعظ کا لفظ آپ کے ہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ جی واعظ فرمائیں گے۔ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی کہیے۔ اور نصیحت کے معنی خیر خواہی، بھلا چاہنا، یعنی آپ کو ایسی باتیں بتانا جن میں بھلائی ہے، اچھائی ہے، کہ آپ بری باتوں کو چھوڑ کر اچھی باتوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالی آپ کی نصیحت کر رہا ہے، کیا مطلب کہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے کہ غلط باتیں منہ سے نہ نکالا کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ جو برائی کسی میں نہ ہو، ایمان والا شخص ہے، اس میں وہ برائی نہیں، اور ہم اس کے لیے وہ برائی بیان کریں تو ہمیں پہلے اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ کیا ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، صحیح سمجھا ہے؟ تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی انجام سے آگاہ کر رہا ہے۔ نصیحت کے ایک معنی الوعظ، النصح، التذکیر، اس کے معنی نصیحت، یاد دلانا، واعظ کرنا، مطلب انجام سے آگاہ کرنا کہ یہ بہتان جو دوسروں نے تراشا ہے، اس حوالے سے نہ تو ان کی ہاں میں ہاں ملانا، نہ بہتان تراشنے والوں کا ساتھ دینا، نہ ہی ایسی بات کبھی منہ پر لانا، کبھی بھی عمر بھر، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو
تو ایمان برے کاموں سے روکنے والا ہے. ایمان برے کاموں کو کرنے کو نہیں کہتا بلکہ روکتا ہے. آئندہ بھی اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پر افترا کرے گا، بہتان لگائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا. اور اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے، یار مجھے کیا پتا تھا یا نہیں تھا، تو اللہ نے گواہی دے دی، تو اب اس کے بعد شبہ کی کیا گنجائش رہ گئی؟ کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کیا پتا، بھئی میں تو چپ رہوں گا. نہیں، اب اللہ نے گواہی دے دی ہے، تو اب ہمیں معمولی سا بھی شبہ نہیں کرنا، بلکہ یہی کہنا ہے کہ جو بہتان لگائے گا یا غلط بات کرے گا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اللہ ایسی آیتیں بیان کرتا ہے جس میں شریعت ہیں، خوبیاں ہیں، کھلے ہوئے احکام ہیں. جب اللہ واضح فرما رہا ہے تو اب اس واضح ہونے کے بعد شبے میں رہنا ایمان والے کا کام نہیں. اللہ اپنی مخلوق کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جانتا ہے، بڑی نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی، ان کے حال کو، چھپی ہوئی باتوں کو، سب کچھ جانتا ہے. تو وہ علیم ہے، حکیم ہے، دانا ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے. تو اپنے نبی سے، نبی تو معصوم ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، تو جو اللہ کے پیارے ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ محترمہ کی گواہی دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اب کوئی بات بھی منفی کرنا نہیں، منہ سے نکالنا نہیں، دل میں خیال بھی نہ لانا، ایسی بات سوچنا بھی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ جو تہمت کا واقعہ، یہ ایک امتحان تھا ایمان والوں کا. بظاہر حضرت عائشہ کے لیے بھی تکلیف دہ، حضرت ابو بکر کے لیے، ان کے پورے گھر کے لیے بھی، لیکن ایمان والوں کا یہ امتحان تھا. ہر ایک کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ صحابہ کرام جو ایمان والے تھے، پکے تھے، انہوں نے تو قبول ہی نہیں کیا. جو تھوڑے سے بھولے بھالے تھے وہ خاموش ہو گئے، ان پر بھی عتاب ہوا. کیا مطلب؟ کہ ایمان لانے کے بعد کسی شک شبے کی گنجائش اونچی گئی ہے نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے یہ باتیں آپ سنتے ہیں. یہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ حضرت جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر حضور کے پاس لائے کہ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی بنایا ہے. تو انتخاب کس نے کیا؟ اونچی گئی ہے. تو اعتراض کس پر ہوگا اگر غلط بات کریں گے؟ تو سوچیں ذرا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہمیں ملتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ کا نام لیا. کیوں ان سے زیادہ محبت تھی؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے حضور کے لیے پسند کیا تھا. یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ اے عائشہ، تیری محبت میرے دل میں اس طرح ہے جیسے گرہ لگی ہوتی ہے، یعنی وہ گرہ کھلنے والی نہیں ہے تو محبت بھی نکلنے والی نہیں ہے. اور دیگر ارشادات کتنی عالمہ تھیں، کتنی فاضلہ تھیں، کتنی زاہدہ تھیں، کتنی تقوی والی تھیں، ان کے حوالے سے متعدد احکام اور ارشادات موجود ہیں. یہ
جو منافقوں نے جرأت کی تھی، بکواس کی تھی، اس کے حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شان واضح ہوئی۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ تعالی دے رہا۔ بہت بڑی ان کی شان اس میں واضح ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر، اس پورے گھرانے کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بہت ہی زیادہ واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ وہ لوگ جن کا علم محدود ہے، جن کی سوچ میں خرابی ہے، ذہنوں میں مرض ہے یا دل میں مرض ہے، وہ اگر غلط باتیں کرتے رہیں تو ان کی غلط باتیں کرتے رہنے سے حضرت عائشہ کی شان میں، فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ غلط باتیں کرنے والے خود کو دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق بنائیں گے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنا ہے، ہر نسبت کا ادب کرنا ہے۔ بس یہ ایک پیغام آپ کے لیے۔